बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर की सेकेंड बुक का जो सेकेंड लेसन है यूजिंग ऑफ द साइंटिफिक मेथड, उसको आज कंप्लीट करेंगे और फिर इस तरह से आपके दो लेसन मुकम्मल हो जाएंगे। तो आप ये वीडियो देखने से पहले बेहतर है कि आपके हाथों में बुक्स हो, ताकि जो मैं लफ्ज़ पढ़ूँ, एक तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी ठीक हो जाए और आपको वर्ड्स के कुछ मीनिंग साथ साथ बताऊंगा, तो उनको आप अंडरलाइन करके नोट भी कर लेंगे। ठीक है जी। तो आज हम शुरू करेंगे बेटर सैनिटरी कंडीशन, बेहतर हिफ्ज़ाने सेहत के हालात। अब 100-200 साल पहले के हालात वो बताएगा, फिर आज जो बेहतरी आ गई है वो बताएगा। तो better sanitary condition. It is difficult to imagine what sanitary conditions in some of our largest cities were like only 100 years ago. Into the narrow, unpaved and poorly drained city streets, household garbage and other refuse were thrown. Animals wandered through the streets, feeding upon the garbage. Outdoor toilets were common, many of them situated where human waste drained into wells from which people obtained the drinking water. Very pitiable condition 100 साल पहले। यानी आज के इंसान जो है अगर वैसे हालात में जाके रहे तो उसे तो कोरोना से ज्यादा डर उस किस्म की गंदगी से आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब वो जर्म से और बीमारियां फैलाने वाले जरासीम से आगाह हो चुका है और उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो उसी माहौल में लोग रहते जाते थे। तो ये कहते हैं कि ये तसव्वुर करना जो है ना बड़ा मुश्किल है कि 100 साल पहले हमारे शहरों में जो सैनिटरी कंडीशन थी, जो क्लीनलीनेस की कंडीशन थी, जो हाइजेनिक कंडीशन थी, सफाई की जो कंडीशन थी वो कैसी थी। इट वॉज डिफिकल्ट टू इमेजिन, इसका तस्वर करना ही मुश्किल है 100 साल पहले। लाइक ओनली 100 years ago, into the narrow, unpaved and poorly drained city streets, अब शहरों की तंग, कच्ची जो और बड़ी खराब किस्म की जो निकासी का निज़ाम था, हाउस होल्ड गार्बेज, घरेलू जो भी घर के जो रिफ्यूज होते, गंद होता, फेल्स होती, वो लोग पकड़ते और अपने दरवाजों के बाहर घरों के सामने फेंक देते। एंड द अदर रिफ्यूज, और भी फजलात वगैरह वर थ्रोन, फेंक दिए जाते थे। एनिमल्स वंडर्ड थ्रू, अब वो बाहर गलियों में फेंके गए हैं सारे गंद शंद, जानवर भी उधर आज़ादी से चरते फिरते हैं और उसी गंदगी के ऊपर वो मुंह मार रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो एनिमल्स वंडर्ड थ्रू द स्ट्रीट्स, अब जानवर गलियों में आवारा घूमते थे। वेयर ह्यूमन, उसके बाद फीडिंग अपॉन द गार्बेज, उस फिल्स के ऊपर, उस गंदगी के ऊपर, उस जो ट्रैश है, जो रबिश है, उसके ऊपर ग्रेज करते हुए, चरते हुए। ये मैं जो वर्ड बोल दूं साथ उसकी सिनोनिम बताता हूं, चलो आपको साथ साथ वोकैबुलरी में इजाफा हो और अंडरलाइन कर लिया करें। आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन, अब पहले लोग जो थे घरों में टॉयलेट नहीं होते थे और सुबह सुबह जो है सुबह खेतों में चले जाया करते थे रफ़ा हाजत के लिए, तो उसको वो कह रहे हैं कि आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन, आम थे। मैनी ऑफ देम सिचुएटेड, बहुत से ऐसे जगहों पे वाक़या थे, वेयर ह्यूमन वेस्ट ड्रेन्ड इनटू वेल्थ, जहां इंसानी फजलात जो है ड्रेन्ड इनटू वेल्थ, उनको वो बह के चले आते। बारिशें वगैरह होती, पानी किसी तरह से आता तो वो सारा गंद जो है वो किधर चला जाता, कुओं में गिर जाता। कौन से कुओं से? फ्रॉम विच पीपल ऑब्टेन ड्रिंकिंग वाटर, जहां से लोग पीने का पानी हासिल करते। टुडे, आज, अब ये 100 साल पहले की कंडीशन है और आज क्या फर्क पड़ा है।
Today our city streets are paved. آج ہمارے شہروں کی گلیاں پکی ہیں. And well drained. نکاسی کا نظام بہتر ہے. And they are cleaned regularly. باقاعدگی سے ان کو صفائی کی جاتی ہے. It is against the law to throw garbage. یعنی ٹریش وغیرہ جو ہے باہر پھینکنا is against the law. قانون کے خلاف ہے. گلی وغیرہ میں پھینکنا. Sewage from all sections of a city. یعنی شہر کے تمام حصوں سے جو سیویج ہے, جو گندا پانی ہے, گٹروں کا پانی جو ہے, is carried through sealed pipe. وہ بند پائپوں کے ذریعے سے لے جایا جاتا ہے to disposal points, احراجی جگہوں پہ. یعنی جا کے پھر جیسے ادھر سے ہمارے سارا پانی مختلف علاقوں سے اکٹھا ہوتا ہے, نالا پلپوں میں جا کے گر جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ سارے پائپ بند ہیں. اب اگر نالے پلپوں میں پانی زیادہ آ جاتا ہے سیلاب, تو پھر وہ سارے گٹر واپس کک بیک کرتے ہیں اور پھر ہمارے ادھر گراؤنڈوں میں, گلیوں میں اور گھروں میں جو ہے وہ پانی آنا شروع ہو جاتا ہے واپس. یہ ایک لحاظ سے فائدہ بھی ہے, اور اگر اس کو صحیح طرح سے نہ رکھا جائے گا تو پھر یہ گند جو دور پڑا ہوا ہے وہ واپس آپ کے گھروں تک آ جائے گا. Through the use of the scientific method, سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے it has been demonstrated, یہ شو کیا گیا ہے, اس کی وضاحت کی گئی ہے, اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے that unsanitary condition, کہ غیر حفظان صحت کے جو حالات ہیں, cause the spread of disease, بیماریوں کے پھیلاؤ کی وجہ بنتا ہے. spread کا مطلب یہاں کیا ہے, صرف پھیلاؤ. اور بعض کا یہ spread ورب کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے نا, you are spreading کیا کہتے ہیں ڈارکنیس اراؤنڈ یو, تم جدھر ہو ادھر تاریکی پھیلاتے جا رہے ہو. لائک ٹائیفائڈ فیور, جیسے کسے ہم میادی بخار کہتے ہیں, کیلرا ہیضہ اینڈ ڈائسینٹری, پیچش وغیرہ, موشن لگ جاتے ہیں. تو یہ ساری جا کے کیونکہ اسٹمک میں پرابلم ہوگی تو پھر ادھر سے یہ ساری چیزیں ہوں. ٹوڈے آج most city government have departments of sanitation which keep the cities clean and thereby prevent the spread of certain diseases. بھئی اب شعبے ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں, جیسے بلدیہ ہے ہمارے ادھر, تو سینیٹیشن کے ڈپارٹمنٹ ہیں, وہ اپنے بندوں کو بھیجتے ہیں گلیوں کو, نالیوں کو, گٹروں کو صاف کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کا بھی بڑا زیادہ حصہ بنتا ہے کہ اگر وہ نیٹ اینڈ کلین اور صاف اور ہائیجینک ماحول میں رہنا چاہتے ہیں تو وہ کوآپریٹ کریں. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اب گورنمنٹ آئے گی تو صفائی کرے گی تو ہم گند ڈالتے جائیں. تو ان چیزوں کا ہمیں بھی تھوڑی سی ہمارے اندر بھی اویئرنیس آنی چاہیے. A century ago it was common practice in many cities to bring water by the bucket full for household use. Water had to be carried a considerable distance from the well to the home. It was therefore used very sparingly, very carefully, very frugally. احتیاط سے استعمال کیا جاتا تھا بھائی, کیونکہ کون جائے گا پھر میلوں دور اور وہاں سے پھر بالٹی اٹھا کے لائے گا. چلو اس پانی سے گزارا کرنا ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو کفایت شعاری کے ساتھ یوز کیا جاتا تھا. sparingly for bathing and cleaning purposes, یعنی بکٹ بالٹیاں بھر کے دور سے جا کے وہ پانی اٹھا کر لانا پڑتا تھا. اس وجہ سے پانی کو بڑی احتیاط سے استعمال کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے جی, ان کو نہانے کے مقاصد کے لیے یا کپڑے اور برتن دھونے کے مقاصد کے لیے. Often it came from sources that contained disease producing germs. تو اکثر یہ ایسی جگہوں سے لائے جاتے تھے جہاں بیماریاں پھیلانے والے جراثیم پائے جاتے تھے. Towns and cities today have water systems that usually provide water enough for household use. سمجھ آ گئی نا. تو اب آب رسانی کے نظام ہیں اور کافی زیادہ پانی جو ہے گھروں تک ضروریات کے لیے پہنچا دیا جاتا ہے. One of the most important problem in the growth of cities has been to provide sufficient water. اب یہ بڑھتے ہوئے شہروں کے لیے ایک جو اہم ترین مسئلہ وہ یہ ہے کہ ان کی بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ ان کو زیادہ پانی بھی مہیا کیا جائے. اس طرح اور بھی زندگی کی دوسری ضروریات بھی زیادہ سے زیادہ مہیا کی جائیں, کیونکہ پاپولیشن وہاں بڑھتی جا رہی ہے, ان کی ریکوائرمنٹ بھی بڑھتی جا رہی ہے. تو اس طرح کم از کم پانی تو ہو.
sufficient water to meet the many needs of an increasing population, تاکہ وہ اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کی جو بہت سی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کر سکے. تو لاس اینجلس has solved the problem by bringing water to the city from the Colorado river. اب لاس اینجلس نے تو یہ مسئلہ حل کر دیا. کلوراڈو جو ریور ہے وہاں سے پانی لا کر، اب یہ کدھر ہے؟ کوئی 10 میل 50 میل 100 میل دور نہیں، 544 کلومیٹر 544 کلومیٹر دور ہے، اور وہاں سے پائپوں اور کاریزوں کے ذریعے پانی کو اس ڈسٹرکٹ تک، اس ٹاؤن تک، اس شہر تک لائے ہیں تاکہ ان کے پانی کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے. کیریٹ تھرو پائپ لائن، جیسے میں بتا چکا ہوں کہ بند پائپوں میں، اور ایکواڈکٹ کا مطلب کاریزیں وغیرہ بنی ہوئی ہیں، اور 1000 million liters of water are delivered to the district Delhi. 1000 million liter یعنی 1000 ملین جو ہے وہ پانی جو لیٹر پانی جو ہے وہ سارے شہر کو روزانہ مہیا کیا جاتا ہے اس ڈسٹرکٹ کو. This is a remarkable advance from the bucket system of supplying homes with water. تو یہ بھی ترقی ہے نا، وہ بکٹ سسٹم بالٹی بھر کے لانے کے لیے آپ گھروں تک آپ کے پانی پہنچ رہے ہیں. پھر اس کے بعد آئے گا مور فوڈ اینڈ بیٹر فوڈ. چینجز ہیو ٹیکن پلیس ٹو ان آور ایٹنگ ہیبٹس، ہمارے کھانے کی عادات میں بھی تبدیلیاں آ گئی ہیں. تھرو دا یوز آف سائنس وی ہیو لرنڈ دیٹ اٹ از ہیلپ فل ٹو ایٹ مینی کائنڈز آف فوڈ. سمجھ آ گئی کہ مختلف قسم کے کھانے کھانا صحت کے لیے اچھا ہے. اینڈ وی ہیو لرنڈ ہاؤ ٹو پرووائڈ آور سیلوز ود اے ویرائٹی آف فوڈس تھرو آؤٹ دا ایئر. اور ہم یہ بھی سیکھ لیا ہے کہ سارا سال ہم نے مختلف قسم کے کھانے اپنے آپ کو کیسے مہیا کرنے ہیں. People who lived a century ago probably enjoyed eating as much as we do today. یعنی 100 سال پہلے رہنے والے لوگ بھی شاید کھانے پینے سے اتنا ہی لطف اندوز ہوتے ہوں جتنا کہ ہم ہوتے ہیں. لیکن فرق کیا تھا، ڈفرنس کیا ہے؟ But they could not have as many different kinds of food. لیکن وہ مختلف قسم کے کھانے اتنے نہیں کھا سکتے تھے جتنے کہ ہم کھا سکتے ہیں. Most of their foods had to be produced on their own farms or in their own garden. انہوں نے اپنی خوراک اپنے کھیتوں میں اور اپنے باغوں میں خود تیار کرنی پڑتی تھی، اگانی پڑتی تھی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد since fresh vegetables could be obtained only during the growing season، اور تازہ سبزیاں جو ہیں وہ صرف اگانے والے موسم میں حاصل کی جا سکتی تھی. People living in cold climates had none during the winter months. اور سردیوں کے موسم میں جو سرد علاقوں میں رہنے والے لوگ تھے ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہاں کوئی ویجیٹیشن ہو نہیں سکتی تھی، برف ہی برف ہر جگہ ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو تھرفٹی فروگل کفایت شعار احتیاط یعنی سمجھدار عورتیں جو تھی، ہاؤس وائف پریزروڈ دیئر ہوم گرون ویجیٹیبل. تو وہ اپنے گھر میں جو اگائی ہوئی اچھے موسم برف پڑنے سے پہلے جو اگائی ہوئی جو سبزیاں ہوتی تھی ان کو کیا کر لیتی تھی، اسٹور کر لیتی تھی. اینڈ فروٹس اور پھلوں کو بائی کیننگ پکلنگ اور ڈرائنگ دیم فار یوز ڈرنکنگ دا کولڈ ویدر. تو سمجھ آ گئی مختلف طریقوں سے جو بھی تھے بھئی ان کو ڈبوں میں بند کر کے ان کے اچار ڈال کے ان میں سے ڈی ہائیڈریٹ کر کے پانی نکال کے، ٹھیک ہے، ان کو سالٹ لگا کے، ٹھیک ہے، تو ان کو پریزرو کر لیا جاتا تھا تاکہ اس موسم میں استعمال کیا جا سکے جب چیزیں اویلیبل نہیں ہوں. میٹس فار پریزروڈ بائی سالٹ، یہ پہلے بتا چکا ہوں. تو جتنی بھی چیزیں ہیں ڈی ہائیڈریشن پانی نکال کے، تو ان کو کافی ابھی یعنی کچھ سال پہلے ہم بھی دیکھا کرتے تھے کہ وہ مٹروں کے چھلکے اور اس طرح کے عورتیں دودھ میں ڈال دیتی تھی. ٹھیک ہے. دھنیا وغیرہ بھی آج کل ایسے ہی کرتے ہیں کہ اسے خشک کر کے پاؤڈر بنا کے رکھ لیتے ہیں، پھر اسے پانی میں ڈالتے ہیں، پھر دوبارہ سے وہ دھنیا گرین بن جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ کر لیتی تھی. ٹھیک ہے. لیکن اب تو یہ ہر چیز اویلیبل ہے، آپ کو اتنا اسٹور نہ بھی کریں تو گھر سے باہر نکلو دکانوں سے چیزیں مل جاتی ہیں. چلو یہ ہو گیا. پھر سی فوڈ جو تھا وہ آپ کو ساحل سمندر کے قریب سے ہی مل سکتا تھا کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کوئی نہیں تھی، پھر ان کو پریزرو کرنے کا طریقہ کار کوئی نہیں تھا، کوئی سائنٹیفک میتھڈ کوئی نہیں تھا. تو اس وجہ سے لوگ ہر جگہ پہ وہ فش جو ہے یا سی فوڈ جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا تھا، صرف سمندر ساحل سمندروں کے ساتھ ساتھ والے علاقوں تک پہنچ جاتا تھا. Regardless of where the people live today, they can obtain some fresh fruits, meats and vegetables throughout the year. سمجھ آ گئی. اب لوگ چاہے کہیں بھی رہتے ہوں ان کو یعنی لوگ جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں تازہ پھل، گوشت، سبزیاں تھرو آؤٹ دا ایئر، سارا سال، تھرو آؤٹ دا ایئر، سارا سال.
By the quick freeze method, vegetables, fruits, seafoods and meats of various kinds can be preserved. अब मुख्तलिफ किस्म के ये फल और इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको मुख्तलिफ तरीकों के साथ आप प्रिजर्व कर सकते हैं. Modern methods of selecting, grading and processing foods have removed the risk or danger of poisoning from canned foods. ठीक है. अब जो नए साइंसी तरीके आ गए हैं, ठीक है, उससे क्या हो गया कि खुराक का जो उसे डिब्बों में बंद करके रखा जाता था, उसको खुराक का पॉइजनस होने का खतरा था, तो वो रिस्क भी अब खत्म हो गया है. डिहाइड्रेशन आर द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम सच फूड्स एज मिल्क, एग्स, पोटैटोज एंड एप्पल्स. तो ये उसको डिहाइड्रेट कर रहे, उसमें से पानी निकाल दे, तो ये साबित हुआ है कि एक प्रैक्टिकल मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, एक अमली तरीका जो है, अमली साइंसी तरीका खुराक को महफूज करने का. Our eating habits are not the only things in our lives changed by the use of the science. खाने की आदतें ही नहीं सिर्फ जो हमारी साइंस की वजह से बदल गई हैं. Because we have used science to learn more about the processes of process and material in our surroundings. यानी जो भी प्रोसेसेस हैं, जो भी तरीकाकार हैं और जो कुछ भी मवाद मटेरियल हमारे इर्द गिर्द पाया जाता है, उनके बारे में हमें साइंस ने बहुत कुछ बताया है. एंड अबाउट द मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग देम, और उनको काबू करने के बारे में वी हैव बीन एबल टू इम्प्रूव आवर वेज ऑफ बिल्डिंग हाउसेज एंड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड इवन द वे वी स्पेंड आवर लेजर टाइम. हमारे घर बनाने का तरीका, रहने सहने का तरीका, ट्रांसपोर्टेशन का तरीका, कम्युनिकेशन का तरीका, ये तो पहले भी बता चुका. ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से आपने दूसरी जगह जाना है तो जो सवारियां आप अवेलेबल हैं, ठीक है, जो आपको तेजी से लेके जाएंगे. पहले तो लोग पैदल सफर करते थे, फिर ऊंटों पे करते थे, गधों पे करते थे, घोड़ों पे करते थे, अपनी अपनी ताकत के हिसाब से. तो लेकिन फिर भी वो डिस्टेंसेस जो थे वो कवर करना कोई आसान काम नहीं था. ठीक है जी. तो फिर कम्युनिकेशन बदल गया. आप देख रहे हैं इधर बैठे बैठे भी याद आया कि दोस्त अमेरिका में, तो उसको बदला मैसेज ही कर लूँ, बात ही कर लूँ, फटाफट कर लेंगे. लेकिन पहले तो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे आप. अगर इधर से एक हाथ कोई बेचता था तो वो महीना ही लगता था जाने में, और फिर महीना अगर वो उसी वक्त देखते तो फिर 15, 20, 25 दिन लग जाते वापस आने. और लोग जो थे वो डाक खाने की तरफ मुंह उठा के देखते रहते थे क्या है. ठीक है. एंड इवन द वे वी स्पेंड आवर लेजर टाइम, अब फरागत के औकात ही बदल गए हैं. पहले होता था एक बुजुर्ग बैठ जाते थे, वो कहानियां किसे सुनाने शुरू कर देते थे, लोग बच्चे जो उधर से मॉरल लेसन भी लेते थे. और अब जो है कि हमारे फरागत के टाइम हर एक का एक इंडिविजुअल प्रोसेस हो गया. हर एक ने अपना अपना एक टूल और इंस्ट्रूमेंट हाथ में पकड़ा हुआ है. ये सोशल लाइफ जो है वो डिस्ट्रैक्ट होकर रह गई है. तो जो फारग वक्त है वो बजाय इसके कि हम एक दूसरे के करीब बैठे, हम अपने अपने दूसरी जो एक्टिविटीज हैं उनमें वक्त ज़ाया करना शुरू कर देते हैं. बेटर एटीट्यूड, बेहतर रवैये. बाई एन एटीट्यूड वी मीन द वे वी फील टुवर्ड्स सम आइडिया और सम इवेंट. तो भाई एटीट्यूड क्या होता है कि जो आपके साथ कोई रवैया हुआ है, कोई हैपनिंग हो गई है, तो आपका उसके बारे में जो जैसा रद्द-ए-अमल होगा वो आपका एटीट्यूड है. आप हम्बल हैं, आप प्राउड हैं, आप कि डल हैं, आप विट्टी हैं, कुछ भी हैं, तो आपका जो भी आप रिस्पॉन्स देंगे उससे आपके एटीट्यूड का पता चलेगा. If a person believes that wearing some kind of charm will prevent him from having bad luck, he will wear the charm and will feel uncomfortable without it. अब अगर वो सोचता है कि किस्म का तवीज डाल लूंगा तो मैं पुरसुकून रहूंगा, तो वो जब नहीं पहनेगा तो फिर वो अनकंफर्टेबल, ये उसका एटीट्यूड है. फीलिंग्स which involve fear such as this are called superstitions. तो ऐसे किस्म के एहसास जिनकी कोई बुनियाद ही नहीं है, कोई बेस ही नहीं है, बेबुनियाद हैं, तो इनको हम सुपरस्टिशंस कहते हैं, तोहमात कहते हैं. और सुपरस्टिशियस पीपल बिलीव इन साइंस ऑफ गुड और बैड लक. वो अच्छे और बुरे अलामात पे यकीन रखते हैं. एंड देयर लाइव्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सच साइंस. और उनकी जिंदगी जो है ऐसे अलामतों से बहुत ज्यादा मुतासर होती है. ठीक है, बहुत ज्यादा मुतासर होती है. सुपरस्टिशियस बिलीव आर बीइंग ओवरकम बाय द यूज ऑफ द साइंटिफिक मेथड्स. अब साइंसी तरीकाकार के इस्तेमाल से इसके ऊपर काफी ज्यादा काबू पाया जा रहा है. तो हम परस्ती वाले जो अकायद हैं, टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट देयर इज नो साउंड बेसिस फॉर दैम.
یعنی یہ وعدہ کر کے کہ بھئی ان کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے جوتے کے جوتے اوپر آ گیا ہے تو سفر پڑ جائے گا, چھت پہ کوا بولا ہے تو گیسٹ آ جائیں گے. ٹھیک ہے, نمبر 13 بد لکی ہے یعنی ان لکی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کی کوئی وجہ نہیں, کوئی ریزن نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد فیو پیپل ٹوڈے بلیو دیٹ ڈیزیزز آر کازڈ بائی ایول اسپرٹس. تو اب بہت کم لوگ جو ہیں وہ اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بد روحوں سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دو ایسٹرالوجی اینڈ فارچون ٹیلنگ آر اسٹل پریکٹسڈ. اگرچہ قسمت کا حال بتانے والے, علم فلکیات والے ابھی بھی عمل کرتے ہیں. they do not influence the lives of as many people as they once did. لیکن وہ اتنے لوگوں کی زندگیوں کو متاثر نہیں کرتے جتنے کہ پہلے لوگوں کو کیا کرتے. As a result, most people no longer fear black cats, broken mirrors and number 13. تو اب لوگ جو ہے شیشے کے ٹوٹ جانے سے, نمبر 13 سے, کالی بلی سے نہیں ڈرتے. By the scientific method, it has been demonstrated that ideas are not necessarily true. اب سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے ہم نے یہ بھائی سیکھ لیا ہے کہ یہ جو آئیڈیاز ہمارے پیچھے اباؤ انسیسٹر سے چلے آ رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ درست ہوں. بیکاز دے ہیو بین بلیوڈ فار لانگ ٹائم, کیونکہ بھائی کافی عرصے سے لوگ اس کے اوپر یقین کرتے رہے تھے. Ideas must now be supported by facts in order to be acceptable to the scientists or to people who use the scientific method. حقائق بتانے پڑیں گے. آپ ایسے نہیں کہہ سکتے. ریزن پوچھیں گے لوگ, لاجک پوچھیں گے, تو پھر نہیں بتائیں گے تو پھر لوگ بلیو نہیں کریں گے. The discoveries of scientists have helped people develop an attitude of open mindedness. اب لوگوں کا ذہن جو ہے کھلا ہو گیا. پہلے بند تھا جو ذہن میں کہ نہیں میں نے تمہاری بات نہیں سنی, نہ ہمارے دادا جی نے یہ کرتے رہے, ہمارے اباؤ اجداد جھوٹے تھے کوئی, وہ سارے کام یہ کرتے رہے. لیکن اب اوپن مائنڈیڈ ہو گئے ہیں کہ آپ اپنے آئیڈیاز بھی دوسرے کو بتائیں اور دوسروں کے آئیڈیاز کو بھی سنیں, انالیسس کریں اور دیکھیں کہ کیا بات سچ ہے. اگر آپ کے پاس لاجک ہے, ریزن ہے, تو آپ اپنی بات بنوائیں. اگر آپ کے پاس لاجک نہیں ہے, دوسرا لاجک دے رہا ہے, ریزن دے رہا ہے, تو پھر اس کو مانیں. تو یہ سائنس نے ہمیں سکھایا ہے, اوپن مائنڈیڈنس آ گئی. They are more willing to look for new truths than to assume that what has been considered true will always be true. اب وہ زیادہ یعنی رضامند ہو گئے ہیں کہ نئی سچائیوں کو مان لیں اور اس بات پہ نہیں کہ جو ہمیشہ سے سچ چلا آ رہا ہے وہ سچ ہے. نہیں, اب کوئی نئی بات بتاتا ہے, اس کے پاس فیکٹس اور فگر ہیں, تو the new man is willing to accept it. تو بیکاز پیپل ہیو ہیڈ ٹو چینج دیئر اولڈ آئیڈیاز ایز اے ریزلٹ آف نیو ڈسکوریز. اب لوگوں نے اپنی نئی دریافتوں کی وجہ سے اپنے پرانے جو آئیڈیاز تھے, جو تصورات تھے, ان کو بدل دیا ہے. ٹھیک ہے. دے آر لیس لائکلی ٹو ایکسیپٹ کنکلوژن ایز فائنل. اور وہ بہت کیا کہتے ہیں, بہت اتنا ممکن نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے کہ وہ کسی بھی نتیجے کو حتمی سمجھ لیں. تو لو بیٹا, یہ آپ کا جو سیکنڈ لیسن ہے اس کی ریڈنگ بھی ہوگی ہے, کچھ میں نے ساتھ ساتھ سینونیم بھی بتائے ہیں. اب بورڈ پہ آپ کو لکھ کے بتانے کا, تو ہر ایک کے پاس وہ بکس وغیرہ ہیں. تو میرا یہ سوچ ہے کہ آپ اپنے اس لیکچر کے بعد, کیونکہ آپ نے پڑھنے کی عادت تبھی پڑے گی جب آپ بھی کچھ ریسرچ کریں گے, اپنی بکس کو کھولیں گے, کچھ میننگز, اور ایک کی بجائے آپ کو وہاں 4 5 سینونیمز ملتے ہیں. اور میں ادھر بورڈ پہ لکھتا جاؤں, پھر آپ کی توجہ بھی نہ ہو, کوئی انٹرسٹ بھی نہ ہو. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ پڑھنے سے ایک آپ کو انڈرسٹینڈنگ جو ہے انگلش کی وہ ہونی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ٹمارو ہم اس کے انشاءاللہ جو ہے وہ کویسچن آنسر اور ساتھ جو ہے ہم کچھ کریکشن کے رولز, ناؤنس کی کریکشن کو شروع کر دیں. اوکے جی, اللہ حافظ.